بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمتوں برکتوں نعمتوں کے نزول کی رات ہے, استغفار کی رات ہے, شب برات ہے, شب نیمہ شعبان ہے. آپ سب کو اس شب کی بہت بہت رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اس پلیٹ فارم سے کہیں گے کہ اگر ہمارے کسی عمل, جیسچر سے, بات سے, کسی مہمان کی, کسی ویور کی, کسی بھی حوالے سے کبھی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم آپ سے اس موقع پر معذرت کے خواہاں ہیں, معذرت کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی شب کی برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی آپ اسی مناسبت سے نشریات بھی ڈیجیٹل پر دیکھ رہے ہیں جب یہ گفتگو ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے. پرائم کے موضوعات کی طرف آئیں. 2-3 موضوعات پہ بات کرنی ہے. پاکستان کی حالیہ تاریخ کی ایک بڑی دہشت گردی کی اٹیمپٹ ہوئی بلوچستان میں, جس کو پھر مستعدی سے اس کو کاؤنٹر بھی کیا گیا. 50 شہادتیں ہوئی, 170 سے زائد دہشت گرد, 177 کے قریب دہشت گرد واصل جہنم کیے گئے. اس پہ ابتدان بات کریں گے. ظاہر داخلی حوالے سے بہت بڑی خبر ہے, سب سے بڑی خبر ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ ہمارے ساتھ ہیں. آگے جا کے ذرا سیاسی منظرنامے پہ تھوڑی بات ہوگی, اور پھر آگے جا کے عالمی منظرنامہ کیا بن رہا ہے. ایران امریکہ تنازع کو لے کے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا جو بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے قریب ایک ایرانی ڈرون آیا تھا, ہم نے اس کو مار گرایا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی مذاکرات ہونے, اس میں پاکستان کو بھی شریک ہونے کی دعوت دی گئی ہے. اس کے سارے اینگلز میں بات کریں گے. ابھی وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. منسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اگر بتا سکیں, محسن نقوی صاحب نے بھی اشارہ دیا, بلکہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس واقعے میں انڈین انوالومنٹ کو ہم بالکل, یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہے. اگر میں پوچھ سکوں کہ یہ ہم ابھی یعنی ایک ہوتا ہے نا سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, یا ہمارے پاس اس واقعے کو لے کر ایک تو تھا بھارت کا عمومی رویہ, یا نہیں اس واقعے کو لے کر ہمارے پاس ایسے شواہد, ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ باقاعدہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے پیچھے انڈیا ہے. دیکھیں, یہ کچھ ماہ سے پہلے اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے پاس تھیں کہ اس طرح کی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے, اور اس کی یقیناً سیکورٹی فورسز اس طرح کی کاروائی کو روکنے اور باقی اس کی انویسٹیگیشن وہ کر رہی تھیں. اور اس پہ بہت سارے شواہد جو ہیں یہ ہمارے پچھلے 3-4 مہینے میں ہمارے پاس آئے ہیں کہ یہ جو کاروائی ہے اس کے پیچھے کون ہے, یہ کیسے سب کچھ ہوا ہے, کیسے یہ پلان کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ان کی جو انہوں نے سوچا تھا یہ اس میں سے چند % بھی نہیں کر سکے, بلکہ بہت بری طرح انہوں نے مار کھائی ہے. یقیناً واقعات کی تعداد کچھ زیادہ ہے, کچھ جگہوں پہ زیادہ گئے ہیں, لیکن ہم نے ہر جگہ پر اگر کوئی ایونٹ ہوا تو اسے علیحدہ واقعے کے طور پہ پورا میڈیا کو بتایا ہے. مگر یہ زیادہ تر جگہوں پہ 90% جگہوں پہ تو چند منٹ تک بھی وہاں نہیں رہ سکے. تو ان کا ہدف یا ٹارگٹ کیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا یہ کچھ فیصد بھی حاصل نہ کر پائے؟ دیکھیں, ان کا ہدف یہ تھا کہ یہ اس طرح کا ایک کاروائی کریں گے کہ مفلوج کر دیں گے نظام حکومت کو اور رٹ آف دی اسٹیٹ کو, اور یہ ایک دفعہ لگے گا کہ جیسے ہر چیز جو ہے وہ رٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں ختم ہو گئی ہے. یہ نہ صرف وہ نہیں کر سکے بلکہ اس میں ان کی میجورٹی جو آئی یہ کام کرنے وہ ماری گئی یا پکڑی گئی, اور ان کا یہ بالکل یہ ارادہ نہیں تھا ان کا واپس جانے کا یا اس طرح کا اس کو ہولڈ کرنے کا ارادہ تھا. اور پھر اس میں جو پچھلے کچھ ہفتوں سے جو بہت ساری انفارمیشن پلان کا ہوا, یہ بلوچستان میں سے یہ افغانستان سے کہاں سے آئے, کہاں سے فنڈنگ کس طرح ہوئی, کمیونیکیشن کی بہت ساری ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ جس میں انڈین جو رول ہے ان کی جو پراکسی کے طور پہ ان پہ جو پیسے ملتے ہیں, یعنی ان لوگوں کو تنخواہ ڈالرز میں ملتی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ ڈالرز میں ایک آدمی کو تنخواہ ملتی ہے, جو ایک آدمی کے پاس اس کے پاس اکوپمنٹ تھا, اس کی گن, اس کی ٹیلیسکوپ, اس کا ایک لانچر جو جیسے جو کہ چھوٹے بامب یا دستی بامب پھینکنے والے لانچر, پھر اس کے بعد اس طرح کی ساری چیزیں جو تھیں وہ 10 سے 15,000 ڈالر کے درمیان ایک آدمی کے پاس
وہ ساری چیزیں تھی. تو یہ اور آپ نے کہا مارے بھی گئے, پکڑے بھی گئے, گرفتار شدگان کی سر کیا تعداد ہے اور ان سے کیا میرے پاس دیکھیں میرے پاس ایگزیکٹلی اس وقت ایگزیکٹ تعداد اس وقت نہیں ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اس کی فوٹیج بھی دی ہے اور اس میں نشاندہی بھی کی ہے کہ بھی وہ پکڑے گئے ہیں. بہت سارے زخمی گرفتار ہوئے ہیں, وہ بہت سارے ویسے پکڑے گئے ہیں اور کچھ. اور یہ جو بھی آپ نے معلومات دی ہے یہ ان گرفتار شدگان سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ابھی جو آپ نے معلومات دی ہے کہ اتنے ڈالر کا اتنا اسلحہ اس کے پاس, تنخواہ ڈالر میں, یہ ان گرفتار شدگان سے معلومات ملی ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ تو ہم نے بہت ساری فوٹیج ریلیز کی ہیں, سیکورٹی فورسز کے اداروں نے ریلیز کی ہیں, جس میں ان کی گنز پڑی ہیں, ان کے پاس وہ ٹیلیسکوپس پڑی ہیں, ان کی باقی جو اکوپمنٹ ہے وہ پڑا ہے. اس میں یہ جو بڑی سیکورٹی ادارے خود کوڈ کاپٹر استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ان کے پاس تھے. ان کے پاس یعنی بڑی جدید چیزیں جو کہ اس طرح کی BLA جو کہ کہتے ہیں پہاڑوں پہ رہ رہے ہیں, کوئی ان کی یہ فنڈنگ اور ساری, اور یہ بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ ان کو ڈالرز میں جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیسے منتقل ہوتی ہے, کیسے ان تک پہنچتی ہے, کیا طریقہ کار. اوکے ٹھیک ہے. اور سر پاکستان نے ابھی ایک فیصلہ کیا ہے جس نے سب پورے عالمی منظرنامے کو ہلایا ہوا ہے. بظاہر کھیل سے متعلق فیصلہ ہے لیکن ظاہر اس کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے. لیکن ہم نے انڈیا کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے, اس میں بھی کیا یہ والا عنصر حالیہ ٹیررزم کا شامل ہے یا یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا, اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو بھی پاکستان کا یہ فیصلہ تھا؟ دیکھیں یہ جو کرکٹ کے بارے میں میرے پاس بہت ساری معلومات نہیں ہیں, یہ کیونکہ کرکٹ میرا اتنا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن اس پہ یقیناً پاکستان کا جو مفاد ہے اور کیونکہ پولیٹیسائز جو ہے کرکٹ کو وہ تو کیا ہے بھارت میں, یعنی کبھی سلام نہیں لیں گے, کبھی کوئی اور حرکت کریں گے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں یہ بڑی مقبول ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کو بڑا وہاں پر سیاسی طور پہ بھی بڑی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے کیا ہے, جس کے جواب میں پھر ٹھیک ہے ٹرافی والی بات ہے یا اس کا جو جواب ہے اس طرح کا وہ پھر بڑا اچھا دیا ہے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک. اور سر لاسٹلی آج اس پر پھر ایوان میں ایک متفقہ قرارداد آئی, ورنہ یہ آپ لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہماری مخالف جماعت ہے PTI, یہ ان کے ٹرولز جو ہے وہ دہشت گردوں کو گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کا CM بتایا کہ کب گیا ہے کس شہید کے گھر پہ یہ وہ, لیکن اس پر جو ہے وہ متفقہ قرارداد آئی. ان کے چیئرمین نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہ کے خراج تحسین پیش کیا فورسز کو. تو آپ اس پر تمام سیاسی جماعتوں بشمول PTI کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی میں نے فلور آف دی ہاؤس آج ان کا شکریہ ادا کیا ہے سب جماعتوں کا, اور اس میں اپوزیشن کی PTI میں تمام جماعتیں تھیں, پورے ہاؤس نے دونوں ہاؤسز نے اس کو پاس کیا ہے اور اس پہ سارا موقف جو ہے وہ بڑی دیر بعد ہمارا کسی دہشت گردی یا اس طرح کے واقعے پر ایک موقف آیا ہے اور اسی کی ضرورت ہے. اس کی پاکستان کی یہ جو دہشت گردی کی جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک سیکورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی فورسز یک زبان ایک بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گی, جس کی ضرورت ہے, جس کا پہلا قدم آج رکھا گیا. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب, بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے داودی صاحب بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. آگے بڑھتے اپنی اگلی اسٹوری کی جانب جو کہ پاکستان کی پالیٹکس سے متعلق ہے, اور پاکستان کے 3 بڑے متعلقہ سیاستدان ہمارے ساتھ ہیں. آج ویسے بھی 3 فروری ہو گئی ہے, 8 فروری آنے والی, اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی اور باقی کے حوالوں سے بھی. جناب حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ SAPM اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ود اسٹیٹس آف اسٹیٹ منسٹر PMLN سے. آف کورس شفیع جان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہے CM KPK کے اور آن انفارمیشن اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور مولانا صاحب کی جماعت کے متحرک رہنما جناب حافظ حمداللہ صاحب. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں تینوں کا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے. اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں ذرا چاہتا ہوں اسلام آباد آپ بیٹھے ہیں لیکن ذرا حمداللہ صاحب شاکی نہ ہوں, ان سے ذرا ایک سوال معصومانہ کر لوں, پھر اگر ہوں آپ دونوں کی طرف. تو حمداللہ صاحب یہ بتائیے کہ سر 8 فروری کو PTI تو احتجاج منا رہی ہے, یعنی شفیع جان صاحب احتجاج منا رہے ہوں گے 8 کو, اور حذیفہ صاحب بسنت منا رہے ہوں گے, اور آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں. یہ شفیع جان صاحب یعنی کہ ان کی پارٹی اس پر احتجاج کر رہی ہے کہ حذیفہ صاحب یعنی کہ ان کی پارٹی نے مینڈیٹ چرایا ان کا. آپ کس بات پہ احتجاج کرو گے کہ 8 کو آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ آپ کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا اور وہ کس کو چوری کر کے دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منانا یہ جمعیت علماء اسلام کا قطعی اور اٹل فیصلہ ہے، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. اور 8 فروری کو یوم سیاہ منانا نہ کسی شہر تک محدود ہے، نہ کسی صوبے تک محدود ہے. صحیح. بلکہ پورے ملک میں 4 صوبوں میں یوم سیاہ منائی جائے گی. ٹھیک. یہ جماعت کی مرکزی قیادت اور مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ ہے. صحیح. لیکن کیوں ہم یوم سیاہ مناتے ہیں؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ روز اول سے آپ کو یاد ہوگا، میں ذرا پس منظر میں آپ کو پتہ ہے لیکن قوم کو تھوڑا یاد دلانے کے لیے کہ جمعیت علماء اسلام یوم سیاہ 8 فروری کو کیوں مناتی ہے. جی جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے بھائی وسیم بادامی صاحب کہ جب 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا تو اس سے تقریباً ایک ہفتے کے اندر جمعیت علماء اسلام نے 3 روزہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ کیا. اس کے بعد ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے ذریعے اور یہ آگاہی سمجھتے ہیں یا ایک بیانیہ یا ایک موقف قوم کے سامنے رکھا. ایک بات یہ کہ 8 فروری کی الیکشن کو JUI مسترد کرتی ہے. نمبر 2 اس کے خلاف احتجاج شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور تیسری بات کہ ہم اس ملک میں اثرنو صاف اور شفاف انتخابات جس میں غیر مرئی قوتوں کی کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. یہ بنیادی پس منظر اسی کا ضمنی سوال، یعنی آپ کا موقف کیا ہے کہ 8 فروری کو اگر بالکل شفاف انتخاب ہوتا تو وزیر اعظم کون ہوتا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں میں یہ عرض کر لوں، اگر 8 فروری کو صاف شفاف انتخابات وزیر اعظم جو بھی ہوتا. نہیں سر بتائیں نا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ یوم سیاہ غلط ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط آیا ہے اور حق اس کا بنتا تھا. میری عرض سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 8 فروری کو انتخابات غلط ہوا ہے تو اسی 8 فروری کو ہم یوم سیاہ کے طور پر یہ دن مناتے ہیں. اور جہاں تک جن پارٹیوں کو حکومت دی گئی ہے، جو مولانا صاحب نے ابھی ریسنٹلی آپ نے فلور پر ان کی تقریر سنی ہوگی کہ موجودہ حکومت عوام کا منتخب حکومت نہیں ہے. موجودہ پارلیمنٹ عوام نے کس کا انتخاب کیا تھا 8 فروری کو حافظ صاحب؟ میں عرض کر لوں، جیلی حکومت ہے، یہ جبری حکومت ہے، یہ جبری اکثریت ہے اور جبری اسمبلی ہے. صحیح. جب مولانا صاحب کا بیانیہ یہ ہوگا تو اس جبر کے خلاف، اس جیلی اور داندلی زدہ ماحول کے خلاف، اس پورے سسٹم کے خلاف جمعیت علماء اسلام. یہ تو ہو گئے جعلی، اصلی کون ہے یہ تو بتا دیں. کوئی کسی کو ہرایا گیا تو کسی کو جتایا بھی گیا نا. کس کو ہرایا گیا؟ اصلی اور نقلی کا فیصلہ تو عوام کریں گے نا. سر تو آپ کے مطابق تو عوام فیصلہ کر چکے، عوام کو محروم کر دیا گیا نا. تو آپ تحریک چلا رہے ہیں 8 فروری، تو آپ بتائیں تو صحیح کہ بھئی ہمارے خیال میں تو اس آدمی کو وزیر اعظم عوام نے منتخب کیا تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ داندلی ہوئی ہے. میرے ساتھ بلوچستان میں بھی داندلی ہوئی ہے، میرے ساتھ سندھ میں بھی داندلی ہوئی ہے، میری پارٹی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی داندلی ہوئی ہے. PTI کا مدعا یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی داندلی ہوئی ہے، فلان. اب جو پارٹیاں حکومت میں آئی ہے، جو پارٹیاں حکومت میں لائی گئی ہے، ان پارٹیوں کو جو مینڈیٹ ملا ہے صوبوں میں یا وفاق میں، اس مینڈیٹ پر قوم کو کوئی اعتماد نہیں ہے. یعنی KPK میں جو ہے وہ PTI نے آپ کی نشستیں چرائی ہیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے چرائی ہیں. سر آسان کر دیتے ہیں نا چیزوں کو. میں جہاں بھی PTI دیکھیں نا، میری عرض سنیے. PTI کے بارے میں KPK میں خود جب مولانا صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی، اس سے ایک ہفتے کے اندر PTI کی وفد آئی جس میں اسد قیصر بھی تھے اور دیگر دوست احباب بھی تھے. مولانا صاحب کی اس موقف کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، انہوں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے مولانا صاحب کو ویلکم کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کے موقف کی ہم حمایت کرتے ہیں اور ہم خان صاحب کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں. اور پھر میں جا کے پارٹی کی انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو موقف ہے کہ ہم نے آپ کا مینڈیٹ چرایا ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. KPK میں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا مینڈیٹ دیکھیے یہ تو آپ کی بات ہے، ہم نے چرایا. مولانا آپ کی کیا بات ہے؟ KPK میں حماس کی حکومت تھوڑی ہے، PTI کی حکومت ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہیں میرا مینڈیٹ تھا. میری عرض تو سنیے. میں عرض کر لوں، میں آپ کی بات کی تائید کروں گا. مولانا صاحب نے، میں ادھر وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے مولانا صاحب نے اس وفد کو کہا PTI کی کہ ہمارا اعتراض تو آپ پر ہے کہ PTI کو خیبر پختونخوا میں PTI کو جتوائے. ٹھیک ہے، اوکے چلو یہ آگے مولانا صاحب نے سامنے کہا. اوکے شفیع جان صاحب، میں تو یہ حافظ صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ دونوں ساتھ کیوں نہیں ہوتے حذیفہ صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف؟
تو ادھر تو پتہ لگا کہ وہ تو آپ کو ہی شریک جرم سمجھتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کے پی کے میں آپ نے مینڈیٹ چرایا ہے. تو اگر اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں, اور پھر میں ایک کل کی ملاقات سے متعلق بھی اگر پلیز بتا سکیں کہ سر وہ یعنی دعوت پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دی گئی تھی یا خواہش کا اظہار سی ایم صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ سر. جہاں تک حافظ صاحب کی بات میں سن پایا ہوں, جو مجھے سمجھ آئی ہے, تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی داندلی کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں بھی داندلی کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کے علاوہ تینوں صوبوں کا نام لیا, خیبر پنجاب شامل ہے, پنجاب بھی شامل ہو گیا, چاروں پورا پاکستان. جی بالکل بالکل, یہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں بشمول خیبر پختونخوا. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, وسیم بدامی صاحب, حافظ عبداللہ صاحب کو میں یہاں سے ایک ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ وہ اپلیکیشن دے کہ ان کو کس حلقے پہ شک ہے. ہم وہ حلقہ کھولنے کو تیار ہے, چاہے وہ میرا حلقہ ہو, چاہے سہیل افریدی صاحب کا حلقہ ہو, چاہے جنید اکبر خان صاحب کا حلقہ ہو. جو بھی حلقے پہ وہ ہاتھ رکھیں گے وہ حلقہ ہم کھولنے کو تیار ہیں. یہ تو کمال ہو گیا. جس حلقے میں ان کو یہ سمجھ آتی ہے جس حلقے کی بھی کہ ان کے ساتھ اس حلقے میں مولانا صاحب کا حلقہ ہو, چاہے ان کا اپنا حلقہ ہو, اگر انہوں نے الیکشن لڑا ہو, یا ان کے کوئی بھی رہنما جو یہ فیل کرتا ہو یا اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ ان کے ساتھ داندھی ہوئی ہے اور ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, وہ حلقہ ہم کھولنے کو تیار ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. شفیع بھائی, حافظ صاحب نے آپ کی بات سنتے ہی جیب سے قلم نکال لیا ہے. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ اب جب میں 4-5 منٹ دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا تو بتائیں گے حلقہ نمبر فلاں, پی بی 1 کوئٹہ. جی بالکل وسیم صاحب, میں نے پہلے بھی ان کے ایک حافظ صاحب آپ ڈسٹرب نہ ہو, آپ لسٹ کمپلیٹ کریں, آپ لکھیں کون کون سے حلقے. جی شفیع بھائی آپ بتائیں. کامران مرتضی صاحب بھی میرے ساتھ ایک شو میں تھے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں پورے پاکستان میں بشمول خیبر پختونخوا شکوک و شبہات ہیں الیکشن ریزلٹس پہ. تو میں نے ان کو بھی کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حد تک آپ جو بھی حلقہ کہیں گے ہم کھولنے کو تیار ہیں. ہم 2 حلقے مانگ رہے ہیں, ایک مریم نواز کا اور ایک نواز شریف صاحب کا, لیکن اس پہ نہ پنجاب حکومت ٹس سے مس ہو رہی ہے, نہ ہمارا چیلنج قبول کر رہی ہے. اور جہاں تک نواز شریف کی حلقے کی بات تھی تو یاسمین راشد صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ اس لیے کینسل ہوئی کہ وہ جیل میں ہے اور ان کے سائن پہ ایشو بنا, نہ حلقہ کھولا گیا نہ کوئی اور کارروائی ہوئی. وہ پٹیشن اس لیے کینسل ہوئی کہ ان کے سائن پہ اعتراض لگایا گیا. تو ہم تو حلقہ کھولنے کو تیار ہیں. یہ ابھی میں شفیع صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ بھی اتنا جرأت مندانہ انداز میں کیوں نہیں کہہ رہے کہ شفیع جان آپ جس حلقے پہ ہاتھ رکھو میں کھلواؤں گا. اور سر آپ شفیع صاحب اگر کل کی ملاقات کا بتا سکیں کہ وہ سی ایم صاحب کی درخواست پہ ہوئی تھی یا پی ایم صاحب کی دعوت پر ہوئی تھی؟ وسیم صاحب 48 گھنٹے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے فون آتا ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کا پی ایس او اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ ملاقات کس ضمن میں ہوگی تو ان کو بتایا گیا کہ جو دہشت گردی کی جو لہر ہے اس پہ بات ہونی ہے. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے صوبے کے حقوق پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کی جو لہر ہے ہم اس پہ بھی بات کریں. یہ ملاقات جو ہے وہ خالصاً شہباز شریف کی خواہش پہ ہوئی, پرائم منسٹر ہاؤس سے کال آئی. یہ ایک جو مت بنائی جا رہی ہے یا ایک بیانیوں کو ہوا دی جا رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. ہم نے کوئی ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ملاقات کی جو خواہش تھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تھی. پہلی بات. دوسری بات جی ملاقات میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئی. پہلی چیز ہمارے این ایف سی کا شیئر, این ایچ پی کا شیئر, اے آئی پی کا شیئر, جو صوبے کی حقوق ہے, جو واجب الادا رقوم ہے, اس پہ بات چیت ہوئی, جس کے لیے وزیر اعلیٰ نے بڑی مدلل انداز میں اپنی جو ایک پلی ہے یا اپنی جو درخواست ہے یا اپنا جو مقدمہ ہے وہ بڑے مدلل انداز سے پیش کیا. جس پہ پیش رفت آج یہ ہوئی کہ احسن اقبال صاحب اور مزمل اسلم صاحب اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی آج میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس پہ کافی چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا ہے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو ہم نے اپنا موقف جو ہے بڑا واضح رکھا کہ ہم بند کمروں کے فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. جب ایسی بھی کوئی کارروائی اگر ناگزیر ہے صوبے میں تو صوبے کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے, چیف ایگزیکٹو کو اعتماد میں لیا جائے, کیبنٹ کے سامنے چیزیں آنی چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے آپ ہمارے اوپر ملٹری آپریشن گیا. ہم نے ان کے جو وفاقی وزراء ہے ان کا جو رویہ ہے خیبر پختونخوا کے متعلق, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے متعلق, آپریشن کے متعلق, اس پہ بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کیا اور ہم نے یہ بڑی واضح بات کہی کہ یہ جو رویہ ہے یہ ناقابل برداشت ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہے سہیل افریدی صاحب کریں گے. وہاں کی جو ایک منتخب حکومت ہے وہی اپنی صوبے کے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے شفیع صاحب, ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ وفاقی وزراء کے رویوں پر بھی ہم نے بات کی ہے یا شکایت جو بھی, یہ تو کل ہمارے پرائم میں عباد اللہ صاحب تھے جو کہ کے پی کی اسمبلی میں ظاہر اپوزیشن لیڈر ہیں, نون لیگ سے تعلق ہے. ان سے کل ہم نے پوچھا کہ بھئی ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں منشیات فروش ہے آدمی تو سی ایم کے پی کے بارے میں, پھر مل کیوں رہے ہیں؟
ان کا جواب تھا کہ جی ہر پارٹی میں کچھ ہاکش ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہاکش ایلیمنٹ نہیں, وزیر مملکت برائے داخلہ کہتے ہیں, وزیر اطلاعات کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کے بیانات اپنی جگہ, لیکن میری تو رائے سے مختلف ہے. وہ مجھ سے ناراض ہوں گے اس بات پہ, وہ مجھے پروگرام کے بعد فون کر کے شکوہ کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. تو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی آپ کی رائے کہ حامی اس بات پہ. تو اب یہ مجھے بتا دیجئے جناب حذیفہ صاحب, آپ نے دیکھا میں نے ادھر شفیع صاحب کو بتایا کہ جی حمداللہ صاحب تو اعتراض کر رہے ہیں آپ کے مینڈیٹ پہ, میرا جواب ختم نہیں ہوا کہ شفیع صاحب نے کہا حمداللہ صاحب آپ حلقوں پہ ہاتھ رکھیں میں کھلواتا ہوں. تو یہ کانفیڈنس کا مظاہرہ آپ کیوں نہیں کر پا رہے کہ آپ کہیں کہ شفیع جان صاحب, اب وہ تو برابر میں ہی بیٹھے ہیں آپ کے, کہ شفیع بھائی یار آپ بتاؤ نا یار, آپ کو کون سے 4 حلقے سمبولکلی بتائیں, ہم کھلواتے ہیں یار, بات ختم کرو ایک دفعہ, چیپٹر کرو. یہ آپ, میں سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ یہ بول دیں گے اگلے 10 سیکنڈ میں کہ یار شفیع بھائی حلقے بتاؤ کون سے کھولنے, ہاتھ رکھو یار میں کھلواتا ہوں یار. بسم اللہ. بہت شکریہ بدامی صاحب, میری خواہش ہوگی کہ آپ مجھے پیشنٹ آڈینس دیں سر انشاءاللہ, تاکہ میں آپ کا جواب بھی دوں, شفیع اللہ جان صاحب کا بھی دوں, اور باقی جواب بھی دوں. ویسے میری آواز مجھے ہمیشہ کی طرح واپس آ رہی ہے سر, وہ ابھی عجیب مسئلہ ہے, کسی کی آواز پہ پابندی ہے, کسی کی آواز 2 مرتبہ آ رہی ہوتی ہے. بھائی ان کی ایک آواز کافی ہے, ٹھیک کر لیں اس کو واپس نہ. اچھا سر, جی بدامی صاحب گزارش یہ ہے, ایک تو میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو شفیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ خوش قسمتی سے میں اور وہ اس پروگرام میں اکٹھے ہی تھے, اور اس پروگرام میں کامران مرزا صاحب موجود تھے. اور جب یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم حلقے کھولنے کو تیار ہیں, اور کامران مرزا صاحب نے کہا اس پروگرام کی, بے شک آپ کل یا آج ہی اگر آپ آرکائیو سے ریکارڈنگ نکلوا لیں, تو شفیع اللہ جان صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. اگر شفیع اللہ جان صاحب, میں اپنی بات پہ بھی آتا ہوں, اگر شفیع اللہ جان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آج آپ اس پروگرام کے توسط سے کم از کم جی آئی فے اور جو پی ٹی آئی ہے ان کا مسئلہ تو ہمیشہ ابھی حمداللہ صاحب نے لسٹ بنا لی ہے, پوچھتا ہوں بالکل. وہ شفیع صاحب پیچھے ہٹ گئے کیا, انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں کھلوا رہا, بہت دور چلے گی, آ نہیں رہی. اچھا آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی, بہرحال میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ لیکن شفیع اللہ جان صاحب جو بات کر رہے ہیں, اللہ کرے ان کی حکومت اس کو اون کرے, اور آج آپ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیں کہ جو آئی فے جو ہے جو الزام لگاتی ہے فارم 47 کا تحریک انصاف پر, اللہ کرے وہ ختم ہو سکے. اب بات یہ کی کہ آپ نے کہ ہم حلقے کیوں نہیں کھولتے. دیکھیں بدامی صاحب, کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. بانی تحریک انصاف آج نہیں, پچھلے 12 سال سے حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہیں. 2014 میں ہم نے حلقے کھولے تھے نا, 4 حلقے. کیا ہوا تھا 2014 میں, ہم نے ان کے مطالبے پر ان کی مرضی کے چیف جسٹس تھے جن پہ مطمئن تھے, ناصر الملک صاحب کے پی کے سے تھے, پورے الیکشن کی انکوائری کی, وہ نیل اینڈ وائڈ ہوئی. بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بیانیاں بنانا, ٹی وی چینلز پر کہنا کہ نواز شریف صاحب کا کھلوا دیں, مریم صاحب کا, صاحبہ کا حلقہ کھلوا دیں. اس نے کہا آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے بدامی صاحب, بھائی آڈیو دیکھ لیں ذرا یار, میری آ نہیں رہی, ان کو اپنی 2 مرتبہ آ رہی. ناصر الملک صاحب نے اس پہ یہی کہا کہ بائی اینڈ لارج الیکشن شفاف تھے, لیکن وہ 126 روزہ دھرنا ہوا, پھر جا کے حلقے کھولے تھے. لیکن ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ کے لیے کہانی ختم ہو گئی. میں مجھے مکمل کرنے دیں. ہاں مجھے بدامی صاحب بس آخری 2 منٹ میں لوں گا. عرض یہ ہے کہ تحریک انصاف بیٹھ کر ٹی وی چینل پہ بیانیاں ضرور بنا لیتی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, فارم 47 کی یہ حکومت ہے. اگر فیکٹس آپ دیکھیں تو ان کا اپنا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب 1.5 سال تک فارم 47 پہ سٹے لے کر بیٹھا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹے تھا, اور ہمارے امیدوار کو فارم 47 کی جو انکوائری کروانا چاہ رہا تھا وہ نہیں کرنے دی گئی. جو یہ کہتے ہیں پنجاب کے اندر کے پی کے میں جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے 2024 8 فروری کے بعد سارے یہ ہارے, آلموسٹ اکا دکا کے علاوہ. لاہور میں جس حلقے پہ کلیم کرتے تھے کہ 1.5 لاکھ ووٹ ہمیں پڑا ہے, جو حلقہ جو ہے حماد اظہر والا حلقہ تھا, وہاں 27,000 ووٹ پر آپ آ گئے. ہم پہ یہ الزام کبھی نہیں لگاتے کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ہمارے ووٹ نکال کر پھینک دیے گئے. یہ ضرور الزام ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ بڑھا دیے. تو بھئی آپ کے 1.5 لاکھ ووٹ کہاں گئے جو 27,000 پڑے تھے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک نیریٹو بنائیں اور ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے اس کو حلقہ کھول دیں. چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ میز پر بیٹھیں, یہ مطالبات رکھیں, مذاکرات کریں. جو حلقے آپ ہمیں کہیں گے, ہم 4 حلقے اگر کھولنے پہ تیار ہوں گے تو آپ بھی 4 حلقے مولانا فضل الرحمان صاحب جو مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی کھولیں, اور اس بات کو آپ اون کریں. یہ کہہ رہے ہیں ایکسپٹ ہے. اب اللہ کرے کہ یہ اس بات پر آگے بڑھیں. دوسری بات وزیر اعظم صاحب کی, بدامی صاحب میں 4 حلقوں کے جو ہے نمبر ان کو دے, اگر آپ اپنے ٹرن پہ بولیں گے میں آپ کی وزیر اعظم کی ملاقات کا جواب دے دوں تو اچھا ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ لائے گئے یا انہیں بلایا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں دونوں ایک اہم ڈگنیٹریز تھے. ایک اپنے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے. ایک تو جو شفیع اللہ جان صاحب نے باتیں کی, میں وہ اس لیے ان کا جواب نہیں دوں گا کہ ہمارے پاس بطور مہمان آئے تھے,
ہم نے کوئی مہمان نوازی میں کسر نہیں چھوڑی، اور اگر وہاں جو باتیں ہوئی ہیں اگر میں ان باتوں کو کھول کر یہاں پر رکھ دوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم ظاہر ہے پوزیشن آف ٹرسٹ پہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، اس طرح کی باتیں یہاں بیٹھ کر کرنی نہیں چاہیے. اور اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہماری دعوت پر ہی آ گئے اور بڑی مثبت ماحول میں بات چیت ہوئی اور بہت اچھا، ظاہر ہے اگر مثبت ماحول میں بات چیت نہ ہوتی تو آج مشیر خزانہ جو ہے ہمارے وزیر خزانہ اور منسٹر آف پلاننگ کے ساتھ نہ بیٹھتے. اس کو بلا وجہ صرف اس بات پر کہ کہیں ہمارا بیانیہ نہ پٹ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو اس بات سے باہر آنا ہوگا. اگر یہ اسی چیز میں پڑے رہیں گے کہ ہر ملاقات کی کاسٹ کیا ہوگی، کیا ہمارے بیانیہ تو نہیں پٹ جائے گا، تو ظاہر ہے یہ بند گلی میں ہی داخل رہیں گے، سیاست بند گلی میں رہے گی. اگر انہوں نے پاکستان کے سسٹم میں سیاست کرنی ہے تو انہیں کم از کم یہ سمجھنا ہوگا کہ جس کلٹ کا انہوں نے ظاہر ہے اس کی پوری پرورش کی اور اس کلٹ کو ہمارے اوپر چھوڑا، آج دے آر ٹیسٹنگ دیئر اون میڈیسن. ٹھیک ہے، اصل بات وکٹم آف اون کریشن، جو بات کی یہ صرف نیریٹو. یہ آ گیا، پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی، شفیع صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں 4 حلقوں کے بارے میں، پھر حمداللہ صاحب کے پاس کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں 4 حلقوں کی بات ہوئی تو یہ 4 حلقے حذیفہ صاحب نوٹ کر لیں. نوٹ کرو، آپ پانی پی رہے ہو حذیفہ صاحب، ہلکے لکھیں یار، پین ہے نہیں آپ کے پاس؟ جی بتائیں. جی نہیں میں آپ کی طرف سے دیا ہوا گرم گرم قہوہ پی رہا ہوں. کیا سبحان اللہ. اور جو 4 حلقے میں بسم اللہ کریں، بتائیں شفیع بھائی. سر ہم اپنا کپ گھر سے ساتھ لائے ہیں سر، بات ہے سر، ہم اپنے کپ میں پی رہے ہیں سر. جی زندہ باد زندہ باد. جی سر، میں 4 حلقے نوٹ کروا رہا ہوں حذیفہ صاحب کو کہ وہ یہ 4 حلقے کھولے، اور میں حافظ حمداللہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ 4 حلقے مجھے بتائے جو وہ کھولنا چاہتے ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے 4 حلقے ہیں، وسیم بادامی صاحب، نواز شریف صاحب کا حلقہ، مریم نواز صاحبہ کا حلقہ، اون چودھری صاحب کا حلقہ، اور اسلام آباد میں خرم شہزاد صاحب کا حلقہ. یہ چاروں حلقے یہ کھولے. یہ نون لیگ جیتی ہے، تو باقی 4 حلقے جو حافظ حمداللہ صاحب ہمیں بتائیں گے. لیکن آغاز خیبر پختونخوا سے ہم کریں گے کیونکہ آپ نے دعویٰ کی ہے، اور اگر خیبر پختونخوا میں 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی تو آپ کی حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو جائے گی. ہاں جی بھائی جان، یہ بھی قبول ہے. 4 حلقے بادامی صاحب جو 4 حلقے حافظ حمداللہ صاحب بتائیں گے پہلے ہم وہ کھولیں گے. اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ ہمارے کھولنے کے بعد یہ لوگ 4 حلقے کھولیں گے؟ اگر اس ایک حلقے میں بھی دھاندلی ثابت ہوئی، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہوگی. نہیں، چور کی سزا نہیں، بس آپ لوگوں نے حکومت چھوڑ دینی ہے. اور جو پھر اگر آپ کے حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی اس کا کیا ہوگا وہ بھی بتا دیجیے. آپ کیا کریں گے اگر آپ نے کیا؟ میں تو دیکھیں وسیم بادامی صاحب، میں ریئلسٹک اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں. بات یہ کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کوئی اکا دکا حلقے کے اندر کوئی وہاں پر انتخابی عزاداری کے کسی سامنے آ جائیں، انتخابی دھاندلی کسی سامنے آ جائے. بات یہ کہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کے پی کے کی سب سے مقبول جماعت ہے، 90 ہم نے سیٹیں گین کی ہیں، اور وہاں پر یہ کہتی ہے کہ اگر ایک آدھ حلقے میں ہو گیا ہلکا پھلکا، وہ تھوڑی بہت کچھ پتہ لگا کہ اچھا چلو تھوڑا گیم چل گیا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ایکسیپشن از ایوری ویئر. دیکھیں وہاں ری الیکشن ہونا چاہیے. اصل طریقہ کار تو یہ ہے ری الیکشن ہونا چاہیے. حکومت چھوڑیں، اپنی باری پہ کہہ رہے ہیں ری الیکشن. نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہے. یعنی جو فارم 47 کیا شفیع صاحب کہہ رہے ہیں بنایا ہے وہ ان کے اوپر ایک چارج ہے. یعنی وہ فضل الرحمان صاحب کی بات پر الزام لگاتی ہے. وسیم صاحب، جہاں تک حافظ حمداللہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دھاندلی تو ہمارے خلاف بھی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں ایسے کچھ سیٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی، جیسے کہ تیمور جگڑا صاحب کی سیٹ ہے، اس پہ دھاندلی ہوئی. نور عالم خان صاحب کیسے جیت گئے، اس پہ دھاندلی ہوئی، اس کو جتوایا گیا. کامران بنگش سیٹ کو زبردستی ہروایا گیا. تو خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ ایک اور حافظ حمداللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کر دے. اگر ہم خیبر پختونخوا میں کوئی حلقہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ وفاقی حکومت اور جی یو آئی کڑی ہوں گی. ٹھیک ہے حافظ صاحب، پہلے تو حافظ صاحب اتنا لمبی سارا تمہید باندھی، ہم نے غزل چھیڑی. اب آپ نے ہم نے تو آگے مصرے بڑھائے. اب آپ حلقوں کے نام بتائیے گا مہربانی کر کے، یہ نہ کہ آپ نام ہی نہ بتائیں تو سارا ہمارا بیانیہ بیٹھ جائے اس پروگرام کا کہ یہ کیا ہوا سارا. جی حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے میرے اور شفیع اللہ جان بھائی کی بیانیے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں وہ انتخابات ہار چکے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے، اور جہاں وہ جیت چکے ہیں کہتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہے. ایک بات، ہم تو پورے ملک کی بات کرتے ہیں کہ پورے ملک کی سسٹم پر، الیکشن کمیشن کے رول پر ہمیں اعتراض ہے.
جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، میری خیبر پختونخوا کی 1 2 3 4 حلقوں کی بات نہیں ہے، اے سے لے کر ٹو زیڈ تک جتنے بھی حلقے ہیں، ہر حلقے پر میرا اعتراض ہے، پورے ملک پر میرا اعتراض ہے، لیکن آپ اپنی مرضی کے 4 بتا دیں، اس سے آپ کا کیس اسٹیبلش ہو جائے گا نا، ایک سیمپل بن جائے گا. میرے عرض سنیں، میرا مسئلہ وسیم صاحب نہیں، میرا مسئلہ 4 حلقوں سے، میرا مسئلہ 4 حلقوں کا نہیں ہے. یہ آپ ایک جزیے کی بات کرتے ہیں، میں کلیے کی بات کرتا ہوں. جزو جو ہے وہ کل کی سمت متعین کرے گا نا، کہ یار دیکھو 4 کا یہ حال ہے تو پورے کا آوے کعبہ کیسا بگڑا ہوا ہوگا. میرے عرض سنیے، یہ ایک الگ فارمولا ہے کہ کل کیا ہے، اجزاء کیا ہے، کلی کیا ہے، اور سر سیمپل جو ہے وہ ٹوٹیلٹی کی طرف ایک انڈیا دیتا ہے نا سر، پوری دنیا میں ایکسپٹڈ پریکٹس ہے. میرے عرض سنیے، وہ دیکھیں وسیم بادامی صاحب، آپ بات کرنے نہیں دیتے ہیں، پرابلم تو آپ کا یہی ہے. دیکھیں میرے عرض سنیے، میرے عرض سنیے، مہربانی کرے میرے بھائی جان میرے عرض سنیے. آپ شفیع اللہ جان نہ بنے، آپ وسیم بادامی بنے. بات یہ ہے کہ میری پوری سسٹم پر میرا اعتراض ہے، پورے پاکستان کی الیکشن پر مجھے اعتراض ہے. وہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو. مجھے الیکشن سے پہلے یہ معلوم تھا کہ خیبر پختونخوا کس کو دیا جا رہا ہے، پنجاب کس کو دیا جا رہا ہے، سندھ کس کو دیا جا رہا ہے، اور بلوچستان کس کو دیا جا رہا ہے، اور وفاق میں حکومت کس کو دیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ ہماری پارٹی کی اہم اجلاسوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو مجھے وہی ہوا جو ہم شکوہ کرتے رہے، ایک دوسرے کو بتاتے رہے. نادر موقع ہے اپنا پوائنٹ صحیح ثابت کرنے کا، تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے آپ حافظ صاحب؟ کہ آپ 4 حلقوں میں ثابت ہوگا، آپ کہیں گے دیکھو یہ تو خالی ایک اشارہ تھا، دیکھو یہ تو دال میں کچھ کالا ہے، دیکھو کتنا کام بگڑا ہوا ہوگا. میری بات سنیے. الیکشن کیا جو حلقے کھولنا چاہتے ہیں شفیع اللہ جان، یہ کھولیں گے یا الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے یا عدالت کے پاس جائیں گے؟ مجھے تو نہ عدالت پر اعتماد ہے نہ الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے. جب میرا اعتراض الیکشن کمیشن پر ہے، جب میرا اعتراض عدالت پر ہے، جب میرا اعتراض اس وقت کی کیئر حکومت پر ہے، آپ انہی عدالتوں کے پاس جس سے میں بیمار ہوں اسی سے علاج کے لیے مجھے لے جاتے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب ہو یا عدالت ہو، اسی اتار کے لوٹنے سے. جی شفیع میری عرض سنیے. جب بائی الیکشن ہو رہا تھا، میری ایک جملہ، جب بائی الیکشن ہو رہا تھا تو پارٹی بیٹھ کے کیا وہ نشستیں جو خالی ہو چکی ہے، جس پر جمعیت الیکشن لڑ سکتی ہے، کیا ہم الیکشن لڑنے میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، الیکشن میں جانا ہے یا نہیں. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جہاں بھی بائی الیکشن ہوگی، جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ نہیں بنے گی. کیوں؟ سسٹم وہی سسٹم ہے، لوگ وہی لوگ ہیں، ادارے وہی ادارے ہیں، لہٰذا ہمیں انصاف نہیں ملے گی. نہیں دیں گے وہ حلقے آپ کو. پہلی بات تو یہ. دوسرا کہہ رہے ہیں بھائی شفیع کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوٹنے سے دبا لیتے ہیں. اسی الیکشن کمیشن نے تو دھاندلی کی. آپ کہہ رہے ہیں سر کیوں کھلوا لو. جی بھائی وسیم صاحب، بالکل جو حلقے کھولنے ہیں وہ عدالت کی ذمہ داری ہے. میں حافظ عبداللہ صاحب کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ میرا حلقہ ہے PK 92 کوہارٹ 3، جہاں سے میں نے 43,000 ووٹ لیا اور ان کے کینڈیڈیٹ نے 10,000 ووٹ لیا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرا حلقہ کھولے اور یہ جو اپنے داندی کو جو ان کا بیانیہ ہے خیبر پختونخوا میں اس کو تقویت ملے، تو نہ میں کسی عدالت میں سٹے لوں گا، بلکہ عدالت میں جا کے خود کہوں گا کہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا کہ میرا حلقہ کھولے. لیکن جس عدالت میں آپ جائیں گے اس پہ اعتماد نہیں ہے نا عبداللہ صاحب کو. اب عدالتیں تو پھر میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے. تحریک انصاف تو ہر چیز کے لیے تیار ہے. ہم تو پنجاب میں 4 حلقے مانگ رہے ہیں، وہ نہیں کھول رہے، بلکہ خیبر پختونخوا میں جس حلقے پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں ہم کھولنے کو تیار ہیں. ہم نہ لیکن وہ ہاتھ رکھنے کو آپ کھولنے کا وہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. چلو جی آخری بات پھر آپ بتا دیں حذیفہ صاحب، 8 فروری کو آپ بسنت منا رہے ہوں گے، جب یہ احتجاج منا رہے ہوں گے، کیا ہوگا؟ آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. جی بالکل بادامی صاحب، میں بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس بھی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ جو حلقوں کی بات کر رہے ہیں نا، بات یہ کہ یہ صرف بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. اتنی تلخ بات، پیک کی بات کہہ دیتے ہیں. یعنی ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، کہنا بڑا آسان ہے کہ جو ان کا حلقہ کھول دیں. بھئی آپ نے تمام ضمنی الیکشن چاہے پنجاب میں ہوئے چاہے KPK میں آپ ہارے ہیں، اور اب آپ صرف اور صرف خبر بنانے کے لیے میڈیا کے اندر پوری اٹریکشن گین کرنے کے لیے نواز شریف کا حلقہ کھلوا دیں. یعنی مقصد ہے کہ اگر ہم یہ کہ ہم کھلوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے سپریم لیڈر کا حلقہ کھولنے لگے ہیں، انہیں مستعفی کرائیں. اگر ہم کہ نہیں کھلوا رہے تو یہ بیانیہ بنائیں گے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. اگلی بات
دوسری بات 8 فروری کو بدامی صاحب مارک مائی ورڈز ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن 8 فروری کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, تو 8 فروری کو پھر لاکھوں لوگ ہونے چاہیے اور لاکھوں لوگوں کو اسٹریٹ پاور کو ریاستی پولیس یا ریاستی طاقت روک نہیں سکتی. 8 فروری کو میں آپ کو بتا دوں 8 فروری کو ان کی مقبولیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, بلکہ میں سوری ٹو سے مقبولیت کا جنازہ نکل جائے گا اور اس کے بعد یہ میز پر بیٹھنے پہ مجبور ہوں گے. آخری بات کریں اب دیکھتے ہیں 8 کو ہوا میں پتنگ بچ گئی ہے یا زمین پر بندر کر لیں. یہ دیکھیں جی آخری بات وسیم صاحب, جہاں تک 8 فروری کی بات ہے, شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوگا, ہر شہر میں ریلی ہوگی. اور ایک اور بات کہ ہمارے 175 لوگوں کو 3 MPO کے تحت سندھ حکومت اٹھا چکی ہے اور اسی طرح ہمارے ہزاروں کارکنوں کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں. پنجاب میں اگر کوئی ایک سنگل ریڈ نہیں ہے پنجاب میں, there is no single raid. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, ہماری 8 فروری کی کال فلاپ ہو چکی ہے, ہمارے کال پہ کوئی نکلے گا نہیں, تو پھر ہمیں چھوڑ دیں, نہ ریڈز کریں, نہ 3 MPO کے تحت. آپ 8 تاریخ کو جتنا زور لگا سکتے ہیں لگائیں. اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا, اور ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہمیں چھوڑ دیں, ہم ناکام ہو جائیں گے ساری دنیا کے سامنے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے, سامنے آ جائے گی. ہم تو بسنت بنا رہے ہیں اس ٹائم, تو ریلیکس ہیں, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, ہم تو سر ریلیکس ہیں اس ٹائم, بسنت بنا رہے ہیں. آپ نہ 3 MPO لگائیں, نہ ریڈز کریں, نہ چادر نہ ہم 3 MPO لگائیں گے, نہ آپ کو گرفتار کریں گے. تحریک انصاف کو کھلا چھوڑ دیں, کوئی آپ کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے, نہ لوگ نکلیں گے. انصاف اور عمران خان کس بلا کا نام ہے؟ پنجاب میں ریل بھی گرفتاری ہوئی نا 8 سے پہلے. شفیع بھائی آپ کو بلا کا پتہ چل جائے گا, اس بلا کو یہی بلا بتا کے تیسرا کریں گے کہ آپ نے کہا تھا ایک بھی پرچہ نہیں ہوگا. اب اگر 8 سے پہلے پنجاب میں ایک بندہ بھی گرفتار ہوا تو شفیع صاحب آپ کا یہی کلپ ٹویٹ کریں. نہیں بدامی صاحب سن لیں, بدامی صاحب ہائی کورٹ میں آپ جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے انلیگل ایکشن نہیں کرنا, ہم انلیگل ایکشن کوئی نہیں کریں گے, لیکن اگر یہ قانون توڑیں گے تو پھر لا آف لینڈ ایکٹیویٹ ہوگا. 175 لوگوں کو اٹھایا گیا, اس کی لسٹ میں آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں. بس ٹھیک ہے بدامی صاحب, انلیگل ایکشن کوئی نہیں ہوگا, لیکن اگر قانون کو وائلیٹ کریں گے 9 مئی یا 26 نومبر بنانے کی کوشش کریں گے, پھر لا آف لینڈ بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ویسے پروگرام کے بعد ایک بار پھر حافظ صاحب سے رابطہ کروں گا پرسنلی کہ سر میں کہتا ہوں کھلوائیں 2-3 ہلکے, ذرا یہ تو چکر ختم ہو جائے. دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں. خوش آمدید. امریکہ ایران تنازع کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بابا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بحری بیڑا ہے جو کہ بس بڑھ رہا ہے ایران کی طرف. تھوڑی دیر پہلے خبر آئی اس بحری بیڑے کے قریب ایک ایرانین ڈرون تھا جس کو انہوں نے مار گرایا. تھوڑی دیر پہلے, ابھی کچھ لمحات پہلے آفیشلی اس کو کنفرم بھی کر دیا امریکنز نے. پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ سینٹ کام ڈڈ میک دا ڈیسیژن ٹو شوٹ ڈاؤن دیٹ ایرانین ڈرون. اٹ واز انمینڈ, اٹ واز ایکٹنگ اگریسively ٹورڈز آر USS لنکن. As per Putin, he remains committed to always pursuing diplomacy first, but in order for diplomacy to work, of course, it takes two to tango. یہ بھی لیٹسٹ. استنبول میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اس میں کچھ ممالک شامل ہوں, اس میں پاکستان کی بھی باقاعدہ بات ہو گئی. دفتر خارجہ نے کنفرم کیا کہ پاکستان کو بھی کہا گیا اس میں کہ آپ اس میں وہ کریں. تو میں بس لمبی تمہید کے بغیر, ٹائم کم ہے اس لیے, محمد مالک صاحب بڑا ان کا تجربہ ہے, ساری تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور ARY نیوز کا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. اور ہما بقائی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہے. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. سر پاکستان کے اینگل سے بتائیے گا مالک صاحب, یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی اپنے آپ کو اگین ریلیونٹ رکھنے کی اور بڑا ثابت کرنے کی, یعنی کہ ریلیونٹ ثابت کرنے کی, یا یہ ایکولی بڑی تھریٹ بھی ہے بیکاز اٹ کین گو اینی ویئر, کہ جب پاکستان بھی اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں, خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں سورسز سے, پتہ نہیں کہ نہیں ایران چاہتا ہے کہ استنبول میں نہ ہو, عمان میں ہو, نہیں ایران چاہتا ہے نہ, جو بھی, لیکن اگر یہ ہوتے ہیں اور پاکستان بھی حصہ ہوتا ہے, آفیشلی کنفرم تو ہوا ہے کہ کہا گیا پاکستان کو, بڑی اپارچونٹی ہے, بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. نہیں, تھریٹ تو نہیں ہے. دیکھیے ہم ڈائریکٹ افیکٹس میں ہوں گے, اگر خدا نخواستہ یہاں جنگ ہوتی ہے تو یہ خالی ڈپلومیٹک ریکگنیشن کا جو زبردست کام ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم ڈائریکٹ افیکٹس بھی ہیں. اگر ایران کے اندر جنگ ہوتی ہے, ہمارا بارڈر ہے, ہمارے بڑے اور ریلیٹڈ انرجی ایشوز ہیں, ہمارے وہاں پہ کراس بارڈر کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو ہمارا تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے, تو ہمارا تو ٹیبل پہ ہونا ضروری بھی ہے اور عزت کی بات بھی ہے. لیکن وہ جس بات کو بھی آپ نے شرگ آف کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی 2-3 میں میجر ویسٹرن ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا, اس میں یہی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ایران نے کہا ہے کہ وینیو چینج کریں, عمان لے کے جائیں ٹاکس کو, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ انہوں نے کہا کہ جی ملٹی ڈائمینشنلی ہونا چاہیے, یہ بائنڈری بائیلیٹرل بٹوین امریکہ اور ایران ہو. یہ بڑی عجیب سی ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز ایران کے لیے اگر کوئی سکسیس کا آپشن ہے, اگر کوئی درمیانی راہ نکلے گی, تو یہ 2-3 ملک جو قطر ہے,
سعودی عربیہ ہے اور ٹرکی ہے، انہی کی بات چیت کی وجہ سے پہنچی ہے بات وہاں تک جہاں اس تک بات پہنچی ہے ڈائلاگ کی. ابھی آپ کو پتا آج وٹکوف کی میٹنگ تھی نیتن یاہو کے ساتھ بھی، اور وہ نیتن یاہو کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے. سو دیر آر مینی ویلز گوئنگ آن. اگر یہ ایران کا مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی فرینکلی کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا گین آپ کو کریں گے، ان کو کیا، مجھے نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران وار بھی ہوئی تھی لاسٹ جون والی 12 دن کی جب جنگ ہوئی، تو 5-6 جو میجر پبلیکیشنز ہیں، فورن پالیسی نے بھی، 2-3 اور نے بھی 2-3 بڑے انٹرسٹنگ ان نیمڈ سورسز کوٹ کیے اپنی سٹوریز میں، اور انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اب پوچھ رہی ہے اور پاکستان کو انوالو کر رہی ہے ان شیپنگ اٹس مڈل ایسٹرن پالیسی، ناٹ ساؤتھ ایشیا پالیسی، ان اٹس مڈل ایسٹ پالیسی. تب بھی پاکستان نے کچھ رول پلے کیا تھا بیہائنڈ دا سینز، اور وہ اور بات ہے کہ اسرائیل پریویل کر گیا، ٹرمپ نے الٹیمیٹلی نیتن یاہو کی بات ہی مانی، بٹ وی ڈڈ پلے این امپورٹنٹ رول دین آلسو. سو پاکستان کا یہ آنا بالکل مجھے تو اس میں فرینکلی ڈاؤن سائڈ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اچھا اوکے میں عمر صاحب سے پوچھوں کہ آپ بھی اوپینین شیئر کرتی ہیں مالک صاحب سے، یعنی آپ کے خیال میں اس کا ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے؟ جی، ڈاؤن سائڈ اس وقت تک نہیں ہے جب تک ہم برج اسٹیٹس ہیں فار کانورسیشنز، رائٹ، اور ہم برج اسٹیٹس ہیں تنازع کا حل ٹیبل کے اوپر کرنے کے لیے. لیکن اگر اس بات چیت کے باوجود ایسکلیشن ہوتی ہے، اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر کا ہم آلریڈی حصہ ہے مڈل ایسٹ کے، بالخصوص سعودی عربیہ کے، تو صورتحال مخدوش ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں لارجلی وسیم بادامی صاحب، لوگ ٹرمپ کو جتنا بھی انپریڈکٹیبل کہیں، غیر روایتی کہیں، اس کے باوجود ٹرمپ کی جو ہارڈ پوسچرنگ ہوئی ہے، اور جس طرح وہ واٹرز میں ابراہیم لنکن کو لے آئے، اور ابھی بات ہوئی کہ انہوں نے ایک ڈرون بھی گرایا ہے، دس ہارڈ پوسچرنگ ان سم ویز ہیز پیڈ آف، کیونکہ ایران از ایٹ اٹس ویکسٹ. تو آپ کو کم از کم وہاں سے اب یہ سگنلنگ تو ہے کہ ہم یورینیم کی انریچمنٹ روک سکتے ہیں اگر ہم پر سے سینکشنز ہٹائی جائیں. ایران مطلب ہم ایج آف وار پر تھے، ہم وار آف ورڈز پر تھے، ایج آف وار پہ تھے. وہاں سے اب ہم نیگوسیشنز پہ ہیں. اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے نیگوسیشنز کہاں ہوں گی، اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کون شامل ہوگا، لیکن کم از کم بات چیت کے اوپر آپشن تو آئی ہے. اور یہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ایک 3-4 روزہ جنگ ہو چکی ہے جہاں ایکسچینج ہوئی ہے فورس کی. تو آئی پرسنلی تھنک کہ دونوں ڈیولپمنٹس اچھی ہیں. پہلی ڈیولپمنٹ یہ کہ پاکستان اس کا حصہ ہے، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ڈیولپمنٹ یہ کہ بات چیت ہو رہی ہے. میرے لیے یہ سمجھیے باعث اطمینان ہے، کیونکہ ہم تو کل حملہ ہوگا، پرسوں حملہ ہوگا والی بحث میں پھنسے ہوئے تھے نا. جی ہاں، لیکن مالک صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ تھی کہ یہ تو میں نظر آ رہا ہے کوئی، لیکن اگین ٹرمپ بینگ ٹرمپ، یا ویسے بھی جو صورتحال اتنی ولنریبل ہے، یہ اتنی ولنریبل ہے آپ کے خیال میں کہ اینی انسیڈنٹ کین لیڈ ٹو اینی تھنگ؟ جیسے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان میں نے پڑھ کے سنا دیا، ایرانی عہدیداران کا بھی بیان آ رہا ہے سامنے کچھ اس طرح کا کہ وہ کہتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی تھی سمندری حدود کی، ہم نے وارن کیا تو پھر وہ چلے گئے. تو یہ اتنا ولنریبل ہے کہ کبھی ایک دم ایسکیلیٹ ہو جائے، یا پھر یہ سب کچھ، یہ اس کی پاسبلٹی کہ یہ سارا کچھ امریکہ کی طرف سے ایک دکھاوا ہی ہو، اثر ان کا ارادہ کچھ اور ہی ہو، کچھ طے کیا ہو، اور جب وہ کرنا ہو تب وہ کر گزرے. وہ تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے جب 12 دن والی جنگ ہوئی تو اسی تھرسڈے مارننگ کو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کی طرف سے بیان آیا کہ جی ٹرمپ نے کہا ہے 2 ہفتے ہیں، میں نیگوشیٹ کروں گا اور اس کے بعد ورنہ میں حملہ کر دوں گا. اور 48 گھنٹے میں جمعے کی رات کو وہ آگے تھے. تو وہ تو ڈسپشن تو ہوتی ہے، لیکن اصل ایشو نیوکلیر پروگرام نہیں ہے. دیکھیے نیوکلیر پروگرام پہ بڑے عرصے سے ایران کا سانس بڑا کلیئر ہے کہ آپ سینکشن ہٹا دیں، ہم نیوکلیر پروگرام ختم کر دیتے ہیں، ہم نے آرمامنٹ نہیں کرنی، نیوکلیر آرمامنٹ. ایشو ہے میزائل پروگرام ان کا، جو میزائل پروگرام از دی ایلیفنٹ ان دا روم. اسرائیل کا پریشر امریکہ پہ یہ ہے کہ آپ ان کے میزائلز کو کٹ ڈاؤن کروائیں اور ان کی رینج کرٹیل کروائیں، بیکاز لاسٹ ٹائم بھی جو چیزیں تھیں ان میزائل پروگرام ہی اصل تھریٹ ہے جس پہ ایران نہیں مان رہا. سو وائل ساری دنیا پھنسی ہوئی نیوکلیر پروگرام پہ، جو سوئی اٹکی ہوئی اور جو اصل پوائنٹ آف کانسنٹریشن ہے جس پہ ایران کو ان کی ڈیل نہیں ہو پا رہی، وہ ہے میزائل پروگرام. اگر میں یہ کہوں کہ اس پر تو ڈیل ہونی بھی نہیں ہے، اس کا امکان بہت ہی کم ہے کہ اس پہ ڈیل ہو، تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ اگری کریں گے بات سے. چونکہ نیوکلیر پہ تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویپن ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. میزائل پروگرام ایران کو آپ کیا بول کے کہیں گے کہ اپنا میزائل پروگرام تم تلف کر دو، ختم کر دو؟
ایران اس وقت، ایران جس کو کہتے ہیں نا، ایران کین بی ہیروئک، لیکن اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ایران اس وقت کوئی وننگ پارٹ سے ڈیل نہیں کر سکتا. ایران کی اب سارے پراکسیز ختم ہو گئے ہیں. ایران اکنامکلی بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے آپ نے بڑے بندے مار کے قابو کر لیا کہ، لیکن انٹرنل انریسٹ بھی ہے. ایران اس وقت ہسٹری کی ویکسٹ پوزیشن میں ہے. اور اگر آپ ان کے بھی سیکیورٹی پیپرز پڑھیں، آپ امریکن تھنک ٹینکس کو سنیں، آپ ان کے ایکسپرٹس کو سنیں، تو ایک کامن ایک نقطے پہ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ ایران اپنی ویکسٹ پوزیشن پہ ہے. تو جب امریکہ اپنی اسٹرانگسٹ پوزیشن پہ ہو اور سمجھتا ہو کہ ایران اپنی امریکہ ویکسٹ پوزیشن پہ ہے، تو ایک سرٹن ایگریشن آ جاتی ہے. اس میں آپ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا ایلیمنٹ ڈال لیں تو اور بھی ایگریشن آئے گی. سو میرا خیال ہے ایران کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ یہ کس قسم کی ڈیل نیگوشیٹ کرتا ہے. یہ ڈیل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایران کی ٹرمز پہ نہیں ہوگی. ایران کین گیٹ اے بیسٹ پاسبل ڈیل انڈر ورسٹ پاسبل سرکمسٹانسز. یہاں پہ اصل ٹیسٹ ہے ایران کی لیڈرشپ. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہنا صاحبہ بس آخری بات، آخری منٹ ہے کہ اگر یہ ایسا بھی ہے اگر کہ وہ امریکہ اپنی اسٹرانگسٹ پوزیشن پر، ایران ویکسٹ پر ہے، پھر بھی اگر امریکہ کو لگتا ہوتا ہے کہ ایران کے رجیم، جس سے امریکہ کو ظاہر ہے بڑا آبویس پرابلم ہے، اس کو چینج کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ کرنا گزر چکے ہوتے اب تک. ان کو لگتا ہے کہ نہیں اتنا آسان نہیں ہوگا، تبھی اب تک نہیں کیا ہے کام. دیکھیے جہاں تک رجیم چینج کی بات ہے، وہاں پہ تو ایک کنسنسس ایمرج ہوا ہے امریکہ میں بھی کہ ہمارے پاس کوئی بہت فعال آلٹرنیٹو نہیں ہے، بلکہ رضا پہلوی کے لیے انہوں نے کہا اٹس اے بیڈ آلٹرنیٹو. جو مالک صاحب بات کر رہے ہیں نا میزائل پروگرام کی، میرے خیال ہے میزائل پروگرام پہ ایران ول ڈگ اٹس ہیلز، کیونکہ اگر وہ اپنی ہیلز نہیں ڈگ کرے گا میزائل پروگرام پہ تو ایران اتنا ٹوٹ لیس اور اتنا ونریبل ہو جائے گا کہ پھر امریکہ کے لیے اٹس گوئنگ ٹو بی اے واک اوور. چاہے وہ رجیم چینج جیسی سچویشن ہو جائے یا وہ عراق جیسی سچویشن ہو جائے. تو میرا خیال ہے ٹل دی اینڈ ایران ریزسٹ کرے گا میزائل پروگرام کو. اور ایران کا میزائل پروگرام بچانا جو ہے نا، اس میں رشیا کا بھی اسٹیک ہے، اس میں چائنا کا بھی اسٹیک ہے، اس میں مڈل ایسٹ بھی چاہتا ہے کہ گنز ایران کی طرف ہی رہیں. تو میرا خیال ہے وہاں ریزسٹنس آئے گی. یورینیم آئی اگری، اس کی انریچمنٹ 60% پہ ہے، ان کی انریچمنٹ اس کو روک بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، رول بیک بھی کر سکتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیز نیگوشیشنز آر گوئنگ ٹو بی ایزی. لیکن دا فیکٹ کہ بات چیت ہو رہی ہے اور اس طرف جا رہے ہیں، میں اس کو مثبت یہ اطمینان بخش ہے. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا، بہت شکریہ. جاتش شب برات ہے، رحمت و برکت اور نعمت و بھرپور رات ہے. آج کی اس شب میں ہمیں، ہماری ٹیم کو، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.